إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل مبارک پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور تفسیر پیش کی جاتی ہے، اور قرآن کریم سے ایک تعلق جوڑنے کے لیے ARYQ-TV کی ایک کوشش ہے۔ اور آج الحمدللہ 16ویں پارے کا آغاز ہوگا اور 16ویں پارے کی تلاوت، ترجمہ اور منتخب آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، بلا تاخیر قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں قاری نعمان نعیمی سے کہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کا آغاز فرمائے۔ 16ویں پارے کی تلاوت کی جا رہی ہے، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ خضر نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان دونوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا۔ بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو دیکھا جو گرا ہی چاہتی تھی، تو اس نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. خضر نے کہا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اب میں آپ کو ان کاموں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. رہی وہ کشتی تو وہ چند مسکین لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح و سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا
طغيانا وكفرا اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے، تو ہمیں یہ خطرہ تھا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان دونوں کو اس کے بدلے میں اس سے اچھا بچہ عطا فرمائے جو پاکیزہ اور زیادہ رحم دل ہو۔ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور میں نے یہ کام اپنی رائے سے نہیں کیے، یہ ان کاموں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے۔ ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا۔ اور آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ میں عنقریب تمہارے سامنے ان کا کچھ ذکر کروں گا۔ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا۔ بے شک ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، اور بے شک ہم نے ان کو ہر چیز کا ساز و سامان دیا تھا، سو وہ ایک مہم کی تیاری کرنے لگے۔ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچے تو انہوں نے اسے سیاہ دلدل کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے پایا، اور انہوں نے اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تم ان کو عذاب پہنچاؤ یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ اس نے کہا جس شخص نے اپنی جان پر ظلم کیا تو ان قریب ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اس کو بدترین عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ اور جو شخص ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیے تو ہم اس کو اچھا بدلہ دیں گے، اور ان قریب ہم اس کو آسان کاموں کے احکام دیں گے۔ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔
پھر وہ ایک اور مہم کی تیاری کرنے لگے، حتیٰ کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی حجاب نہیں بنایا۔ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا۔ واقعہ اسی طرح ہے اور ہمارے علم نے ان کے تمام واقعات کا احاطہ کیا ہوا ہے، پھر وہ ایک اور مہم پر چل پڑے۔ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے پار انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو ان کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے جن چیزوں پر قدرت دی ہے وہ زیادہ بہتر ہیں، سو تم صرف محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بہت مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ تم میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، حتیٰ کہ جب اس دیوار کو ان دونوں پہاڑوں کے برابر کر دیا تو کہا آگ کو خوب دہکاؤ، یہاں تک کہ لوہے کی ان چادروں کو آگ بنا دیا۔ پھر کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو میں اس پر انڈیل دوں۔ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ پھر یاجوج اور ماجوج اس دیوار پر چڑھ نہ سکے اور نہ اس دیوار میں سوراخ کر سکے۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اور اس دن ہم ان کے بازوں کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ وہ تیز موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ سور پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اور اس دن ہم دوزخ کو کافروں پر پیش کر دیں گے۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں رہیں اور وہ حق کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن
للكافرين نزلا کیا کافروں کا یہ گمان ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ آپ کہیے کیا ہم تم کو یہ خبر دیں کہ سب سے زیادہ نقصان دہ کام کن لوگوں کے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام مساعی دنیا کی زندگی میں اکارت گئیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس سے ملاقات کے ساتھ کفر کیا، سو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ ان کی سزا جہنم ہے کیونکہ انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا تھا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے فردوس کی جنتوں کی مہمانی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ اس جگہ کو تبدیل کرنا نہیں چاہیں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ آپ کہیے اگر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ضرور سمندر ختم ہو جائے گا، خواہ ہم اس کی مدد کے لیے اتنا ہی سمندر اور لے آئیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ آپ کہیے میں خدا نہ ہونے میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں، میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، سو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس کے بندے زکریا پر تھی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا
واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، اس نے دعا کی، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت داروں سے خطرہ ہے اور میری اہلیہ بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ بنا دے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا۔ اے زکریا، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری اہلیہ بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ فرمایا اسی طرح ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا یہ میرے لیے آسان ہے اور میں اس سے پہلے تم کو پیدا کر چکا ہوں جب تم کچھ بھی نہ تھے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو اشارے سے کہا کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا۔ اے یحییٰ، پوری قوت سے کتاب کو لے لو، اور ہم نے ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی اور اپنے پاس سے ان کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ متقی شخص تھے اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نافرمان نہ تھے۔ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کی وفات ہوگی اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے
ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے 16ویں پارے کے پہلے ربع کی تلاوت سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ہمارے بہت سے ناظرین یقیناً اس بات سے واقف ہوں گے کہ 16ویں پارے میں اور اس کے آغاز میں جس سورت کا تسلسل چل رہا ہے وہ 15ویں پارے سے شروع ہونے والی مشہور و معروف سورت الکہف ہے۔ سورت الکہف کل 12 رکوع پر مشتمل ہے اور اس میں کل آیتیں 110 ہیں، جس میں سے جب 16ویں پارے کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو یہ آغاز 10ویں رکوع سے ہے، اور اس اعتبار سے جب ہم سورت الکہف کے ان مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو 16ویں پارے میں ہیں اور اس کے بعد پھر دیگر جو مضامین ہیں، تو ہمیں اللہ رب العزت کے کئی صالحین، عباد مقربین، انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور ایسی کئی نصیحتیں ہمیں اس میں نظر آتی ہیں ناظرین کہ جو ہماری زندگی میں اگر ہم شامل کر لیں تو ہماری زندگی کے مختلف گوشوں میں یقیناً اصلاح کا سامان ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ سورت الکہف کے اس حصے میں اور 16ویں پارے کے اس آغاز میں کہ جو آج ہم نے سماعت کیا ہے، اس میں 15ویں پارے کے اختتام سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ایک ملاقات کا ذکر چل رہا ہے، جس کی تفصیل ابتدائی طور پر یقیناً آپ نے 15ویں پارے کی تفسیر میں سماعت کی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف جانے کا ایک حکم فرمایا، اور اس سے مقصود ایک خاص علم کا حصول تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے علوم میں سے ایک نوع علم عطا فرمائی، اور پھر اپنے ہی علوم میں سے خاص نوع علم اللہ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اس ملاقات کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جب ملاقات ہوئی اور پھر دونوں کا وہ ایک سفر شروع ہوا کہ جس میں اللہ رب العزت کا مقصود یہ تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کچھ راز اپنے منکشف کیے جائیں اور علم کے کچھ اور گوشے بھی ان پر منکشف اور واضح فرمائے جائیں۔ تو وہاں سے پھر وہ دونوں کا جو سفر شروع ہوا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے فانطلقا سے بیان فرمایا کہ وہ دونوں کے دونوں پھر روانہ ہوئے، اور اس کے بعد پھر اس روانگی کے ساتھ جو 3 بڑے واقعات پیش آئے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ترتیب سے بیان فرمایا کہ وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو اکھاڑ دیا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس کی طرف پہلے ہی حضرت خضر اشارہ فرما چکے تھے، اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، یا جو میں کچھ ایسے کام کروں گا کہ جس پر آپ خاموش نہیں رہ پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، مفہوم آیات اور مفہوم واقعہ کہ میں ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ دونوں کے دونوں کشتی میں سوار ہوئے، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے فوراً حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے کہا کہ آپ نے یہ کشتی کا تختہ کیوں اکھاڑ دیا؟ یہ تو بظاہر کوئی ایسی درست بات معلوم نہیں ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل پائیں گے؟ پھر اس کے بعد دونوں چلتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیکھا کہ ایک حضرت خضر علیہ السلام نے کچھ لڑکے دیکھا کہ کھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک لڑکے کو بلایا اور یکایک اس کو آپ نے موت کی طرف، اللہ کے حکم سے اسے موت کی طرف منتقل فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر ہے کہ پھر وہاں پر ایک اعتراض کیا کہ آپ نے یہ کیسا کام کر دیا کہ ایک ایسا بچہ، ایک ایسی جان کہ جس کا کوئی قصور نہیں تھا، آپ نے اس کو موت کی طرف منتقل کر دیا، تو یہ کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا کہ آپ نہیں رہ پائیں گے میرے ساتھ، صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب کی بار اگر میں کچھ کہوں یا اب کی بار میں نہ رہ پاؤں تو پھر وہ ہمارا پھر ساتھ کا جو ہے وہ ہمارا پھر اختتام ہوگا، یعنی ملاقات کا اختتام ہوگا۔ چنانچہ پھر وہ آگے گئے اور ایک گاؤں، ایک بستی کی طرف گئے جس کو علماء نے لکھا کہ وہ انطاکیہ نامی ایک بستی تھی، وہاں پر گئے، اور چونکہ بہت دور سے سفر کرتے آ رہے تھے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا، لیکن ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے مہمان نوازی سے انہوں نے معذرت کر لی، انکار کر دیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی بات تو نہیں فرمائی، لیکن وہاں سے جب نکلنے لگے تو ایک دیوار کو دیکھا کہ وہ گرنے والی ہے، اراد ان ينقض، ایک دیوار گرا چاہتی ہے،
فَأَقَامَهُ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ عجیب بات ہے یہ کہ جن لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا تو آپ نے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا، یہ بڑی عجیب باتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ تینوں واقعات بڑے عجیب تھے کہ کشتی میں سوار ہوئے، اسی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا، ایک لڑکے کو بلا کر اس کو موت کی طرف منتقل کر دیا، ایک بستی میں گئے جو مہمان نوازی نہیں کر رہے ان کی دیوار درست فرما دی، یہ باتیں بڑی عجیب تھی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان اب یہ جدائی کا وقت ہے، علیحدگی کا وقت ہے، لیکن میں وہ راز بتا دیتا ہوں کہ جو ان تینوں واقعات کے اندر پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ آپ نے ترتیب سے پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، بات یہ ہے کہ کشتی جس میں ہم سوار ہوئے تھے وہ کچھ مسکینوں کی ہے، غریب لوگوں کی کشتی ہے۔ آگے ایک بادشاہ ہے کہ جو صحیح سالم کشتیاں چھین لیتا ہے، تو ان غریب لوگوں کی کشتی کو بچانا تھا، ایک تختے کو میں نے اکھاڑ دیا، وہ عیبدار ہو گئی، تو لہٰذا وہ کشتی اس ظالم بادشاہ کے چھینا جھپٹی سے بچ گئی، محفوظ ہو گئی۔ یہاں سے ناظرین ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں بہت حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں فوری طور پر ہو سکتا ہے کہ ذہن ہمارا منتقل نہ ہو، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ، یہ حادثہ، یہ فلاں معاملہ سانحہ کیوں پیش آیا، میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، فلاں کے گھر والے تو بہت اچھے ہیں، فلاں کے ساتھ تو کوئی واقعہ پیش نہیں آتا۔ انسان کا ذہن پھر اس طرح شیطان کفریات کی طرف لے جاتا ہے، لیکن جب ہم حضرت خضر و موسیٰ کا یہ واقعہ پڑھتے ہیں ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں کتنی حکمتیں ہوں گی۔ یہ تو ایک حکمت سے حضرت خضر نے پردہ اٹھایا ہے، نہ جانے اللہ کے فیصلوں میں کتنی حکمتیں ہوں گی۔ اگر اس طرح غور کریں تو ایمان اور اطمینان اور ایقان کی نعمت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ تو یہ انہوں نے حکمت بتا دی کہ کشتی کا وہ تختہ کیوں اکھاڑا گیا، پھر وہ جو بچے کو موت کی طرف منتقل کیا اس کے اندر بھی ایک خاص وجہ پھر انہوں نے بتائی کہ وہ آگے چل کر اپنے والدین کو کفر کی طرف لے جانے والا تھا، تو اس سے پھر بچانا مقصود تھا، تو اس کے لیے یہ اقدام کروایا گیا اللہ کے حکم سے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کیا۔ اور ظاہر ہے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب جس کے لیے چاہے حضرت خضر کو حکم فرما دے، جب جسے چاہے جس کے لیے حضرت اسرائیل کو براہ راست حکم فرما دے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہی یحیی و یمیت، حیات ممات وہی دینے والا ہے، تو یہ اس کا ایک فیصلہ تھا، حضرت خضر کے ہاتھوں اس کو ظاہر کیا گیا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کا ذریعہ ہوتے ہیں، لہذا اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھوں کوئی کرامت، اللہ کے نبی کے ہاتھوں کوئی معجزہ صادر ہو تو وہ کوئی مطلب ایسے خدا نخواستہ تعجب کی بات نہیں کہ سن کر دیکھ کر فوراً انکار کرنے کی طرف دل متوجہ ہو جائے، نہیں، ان تمام باتوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ انبیاء اللہ کی طرف لے جانے کا سبب ہیں، اولیاء اللہ کی طرف لے جانے کا سبب ہیں، تو حضرت خضر کے ان واقعات میں بھی ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی قدرت کار فرما تھی، اور انہوں نے ان تمام باتوں کا یہ فلسفہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد بڑی اہم بات جو تیسرا جو واقعہ پیش آیا کہ جس بستی کے لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ اس کی جو وجہ بیان فرمائی وہ بڑی یعنی قابل توجہ ہے، خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے، فَكَانَ لِيَتِيمٍ أَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے کہ جو میں نے صحیح کر دی تھی تو وہ دراصل دو یتیم بچوں کی دیوار تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ ایک نبی کی نگاہ کہاں تک کام کر رہی ہے یہ بھی اہم نقطہ ہے، اور حضرت خضر کی نگاہ کا جب یہ عالم تو والی طیبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور ان کی نگاہ کی وسعتوں کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ دیوار کے نیچے کے مدفون خزانے کو دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، کہ اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اور اچھا اس دیوار کو بچانے کا اصل سبب کیا تھا؟ حضرت خضر کہہ رہے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بات یہ ہے کہ ان دونوں بچوں کا والد بہت صالح اور نیک اور اللہ کا ولی تھا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے مقربین ہیں، ان کی برکتوں کا کیا عالم ہے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کس طرح خزانوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے، اور جو بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو قرآن میں فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا والد بہت نیک تھا، تو اس سے وہ ڈائریکٹ جو والد ہے وہ مراد نہیں، بلکہ ان کی آٹھویں پشت میں ایک مرد صالح گزرا، تو اس کا وہ فیض آٹھویں نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو ایک ولی کامل کا فیض کہاں تک پہنچتا ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور قرآن نے اس کو باقاعدہ مینشن کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی وجہ ہے کہ جو قابل غور ہے
کہ ہم بھی اس پر توجہ کریں کہ اللہ کے نیک بندوں کا کیا مقام ہے، ان کے فیوز و برکات کا کیا عالم ہے، اور ہمارے دل میں بھی اس کی تعظیم اور عقیدت ہونی چاہیے۔ تو یہ واقعات اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں بیان کیے، اور 16ویں پارے کے آغاز میں 16ویں پارے کا آغاز ان آیات پر مشتمل ہے۔ پھر اسی میں ہمیں ذوالقرنین کا بھی ایک ذکر ملتا ہے، اور یہ ان سوالات میں سے ہے کہ جو کفار یہودیوں کے برانگیختہ کرنے پر، یہودیوں کے ایما پر حضور علیہ السلام سے قصدن کیا کرتے تھے کہ آپ فلاں کو جانتے ہیں، آپ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے تھے، کبھی اصحاب کہف کا تذکرہ پوچھتے تھے، لیکن اللہ اکبر، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے اعلام سے، اس کی وحی سے، اس کے القاء سے اور بتانے سے ایک ایک بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جیسے کہ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو صبح انہوں نے، کفار نے پھر بے سروپا اعتراضات کہ جی آپ بیت المقدس گئے تھے تو کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کمال بخشا کہ خود بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرما دیا، پردے اٹھا دیے، اور اللہ نے آپ پر منکشف فرما دیا۔ حضور ایک ایک بات کا جواب دیتے چلے گئے۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا، اس کی پھر قرآن نے بزبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلات لوگوں تک پہنچائی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اس میں اور بھی تاریخی کچھ واقعات کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین کے اس تذکرے کے ضمن میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی ہے، اور سد ذوالقرنین کا ذکر بھی ہے۔ ان سب کے اندر ایک خاص بات یہ کہ جو بات سمجھائی گئی ہے کہ بے سروپا سوالات نہ کیے جائیں، اور خصوصاً وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے براہ راست سکھایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے وہ کچھ سکھا دیا کہ جو آپ نہ جانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا جواب ارشاد فرمایا۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ یسألونک کا لفظ قرآن میں صحابہ کے لیے بھی آیا کہ صحابہ بھی حضور سے پوچھتے تھے، اور کفار کے لیے بھی آیا کہ یسألونک، یہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں، مگر دونوں کے پوچھنے کی نیتیں الگ الگ ہیں۔ کفار پوچھتے ہیں تو حضور کو لاجواب کرنے کی نیت سے، عاجز کرنے کی نیت سے، اسی لیے انہیں پھر کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ وہ پوچھنے کے باوجود مزید جہالت میں چلے گئے۔ حالانکہ پوچھنا علم کا دروازہ ہے، لیکن وہ پوچھ کر بھی جہالت میں چلے گئے کیونکہ نیت خراب تھی۔ اور صحابہ نے جب پوچھا تو قرآن بڑے خوبصورتی کے ساتھ جب یسألونک کا لفظ صحابہ کے لیے کہتا ہے، یہ صحابہ اے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں، تو ان کا وہ پوچھنا مسلسل علم کا سبب بنتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی علم کے سبب بننے میں مولا علی کو دیکھیں تو وہ تو علی بابھا کے منصب پر، یعنی وہ باب العلم بنتے ہیں وہاں سے۔ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان و علی ہوں، یہ سب کے سب وہ علوم یسألونک سے حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سیکھنا اور پوچھنا اور معلومات، اس کے اندر وہ نیت کا اخلاص بھی ضروری ہے کہ انسان کسی سے پوچھے تو وہ جاننے کی نیت سے، کچھ حاصل کرنے کی نیت سے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ فرق بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پھر ناظرین، اسی کے اختتام پر اللہ رب العزت نے کچھ ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اس دنیا میں عمل کے اعتبار سے دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہیں، بلکہ اس کو یوں بیان کیا گیا کہ کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون؟ پھر بتایا 104 آیت آج کی اس تلاوت کی، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں، کہ جن کی دنیاوی زندگی میں ساری کوششیں بیکار ہو گئیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے کہ جو اپنے گمان میں سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیتوں کی وجہ سے اور ان کی فکر و فلسفے کے اندر جو خرابی ہے اس کی وجہ سے ان کی وہ کوششیں اکارت ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، تو انہیں سب سے زیادہ ناکام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم کا آج آغاز ہوا ہے، اس کی تقریباً 15 آیتیں آج کے اس ربع میں تلاوت کی گئی ہیں۔ مختصراً اگر میں عرض کروں تو سورہ مریم 98 آیتوں پر مجموعی طور پر مشتمل ہے اور 6 رکوع مشتمل یہ صورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی جو آزمائشیں جو ان پر آئیں، اللہ نے ان آزمائشوں کا ذکر فرمایا، اور ان انبیاء پر وقتاً فوقتاً جو لوگوں کی طرف سے تنقیدات ہوئیں یا لوگوں نے انہیں اپنے مختلف جملوں کا نشانہ بنایا، اللہ نے ان باتوں کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار کی باتوں پر آپ غمگین نہ ہوا کریں، آپ غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اس سے پہلے بھی مختلف انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، الزام تراشیاں ہوتی رہیں۔ پھر اس کے اندر ابتدا میں دیکھیں تو حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اولاد کے لیے اس وقت دعا کر رہے ہیں جب ان کی اپنی عمر ایک قول کے مطابق 120 سال کے قریب ہو چکی ہے، جبکہ بظاہر اب اولاد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ عمر گزر چکی 120 سال، اور ان کی زوجہ جو تھی ان کی عمر تقریباً جو مفسرین بتاتے ہیں 98 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں انہیں اولاد کی ایک امید پیدا ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی عاجزی سے عرض کرتے ہیں، رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں،
واشتعل الرأس شیبا، اور میرے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے۔ اور اس سے بھی خوبصورت بات کیا کہتے ہیں وہ، اس تواضع کے ساتھ، اور یہ دعا کے آداب بھی ہیں ناظرین، کہ سب سے پہلے بندہ اللہ کی حمد کرے، اللہ کی ثنا تعریف بیان کرے، اپنی عاجزی، کسر نفسی، گناہوں کا اعتراف کرے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں اس سے پہلے کبھی ناکام ہوا ہی نہیں ہوں تجھ سے مانگ کر۔ یہ بہت کمال جملہ ہے، یعنی گویا اللہ کی بارگاہ میں خود اللہ ہی کے کرم کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اللہ کو اللہ ہی کے کرم کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اے مولا اس لیے میری یہ دعا قبول کر کہ اس سے پہلے بھی تو نے قبول فرمائی ہے، تو جب پہلے تیرا یہ طریقہ رہا ہے تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت انداز ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی ان نعمتوں کا ذکر کریں جو اللہ نے اس سے پہلے فرمائی ہم پر۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، چنانچہ اللہ نے انہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ دعا نہ صرف قبول فرمائی بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں ہونہار اللہ نے ولد صالح عطا فرمایا، کہ جس کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ان کو تبلیغ اور زہد و تقوی بھی عطا فرمایا۔ دور و دراز تک انہوں نے سفر کر کے، مشقتیں برداشت کر کے انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو یہ مضامین ہیں، یہ واقعات ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ اختتام پر یرثنی و یرث من آل یعقوب کہہ کر انہوں نے وراثت کا ایک ذکر کیا کہ ایسا ولد مجھے عطا فرما جو میرا بھی وارث بنے، خاندان یعقوب کا وارث بنے۔ تو یہاں پر یاد رکھنا چاہیے ناظرین کہ جب انبیاء کسی وراثت کا ذکر کریں تو اس سے دولت کی وراثت مراد نہیں ہوتی۔ انبیاء جب وراثت کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے وراثت نبوت مراد ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء کے بارے میں یہ مسلمہ اصول ہے جو حدیث میں بتا دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں نحن معشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء، لا نورث درہما ولا دینارا، ہم کسی درہم و دینار کا وارث بناتے ہی نہیں ہیں، ہم کسی درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے۔ یعنی انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ درہم و دینار نہیں ہوتی بلکہ وہ علوم ہے، علم ہے، نبوت ہے۔ یعنی اگر وہ نبوت اگر اللہ کے نزدیک جن میں جاری ہوئی تو وہ نبوت ہے، ورنہ جہاں نبوت مکمل کر دی گئی، ختم نبوت آ گیا، اس کے بعد پھر ولایت ہے، اور اس کے بعد علوم ہیں، علم کی خیراتیں ہیں جو اللہ نے صحابہ میں، تابعین میں اور علماء میں قیامت تک کے لیے جاری فرما دی۔ تو انبیاء کے لیے وراثت سے مراد وراثت نبوت ہوا کرتی ہے۔ یہ مضامین ہیں جن کی طرف ہم نے اختصار کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ انشاءاللہ سورہ مریم کا تسلسل آگے جاری ہے، اگلے حصے میں انشاءاللہ مزید ہم سورہ مریم کے کچھ مضامین بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام مضامین کا فیض عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت قبلہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب آج کی گئی تلاوت کی تفسیر فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ARYQ TV کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین محترم، قرآن کریم سے ایک تعلق قائم کیجئے۔ قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔